محترم سامعین، مسائل حج پر، صلاۃ پر، زکوٰۃ پر، اس طرح کئی سارے مسائل پر میں بات کر چکا ہوں۔ پھر بھی مختلف احباب حکم دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مسئلے پر بات کی جائے، جب کہ وہ بات کی ہوئی ہوتی ہے۔ دوست لوگ، جو جتنے لیکچر ہیں تقریباً 500 پورے ہونے کو ہوں گے، ان کے تتبع اور تلاش میں ٹائم نہیں نکالتے، اور مجھے دوستوں کا حکم بھی ماننا ہے۔ سو خوزدار بلوچستان سے جناب قاضی رشید صاحب کا حکم ہے کہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے، علمی حوالے سے دوستوں کا سب کا متفقہ مطالبہ ہے کہ مسئلہ حج پر آپ بات کریں۔ حکم سر آنکھوں پر، لیکن تقاضا یہ ہے کہ دوست اگر میرا پہلا لیکچر کھولیں تو اس سے بھی ساری معلومات ان کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ میں ان کے حکم کی تعمیل میں اسی حج کے بارے میں نئی بات بھی کروں، جو پہلے میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن اس کے اندر کچھ اضافی چیزیں ایسی لے آؤں جو حج سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستوں کا کہنا جو ہے وہ تو قرآن کے الفاظ، اصطلاحات اور متن کے روشنی میں سوال ہے کہ مثال کی بات، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ قرآن حکیم نے حج کا تعارف بتایا کہ حج اشہر معلومات ہے۔ یہ جملہ ہی کافی ہے موجودہ حج کے رد کرنے میں۔ موجودہ حج جو ہے وہ 9 ذوالحج کو انہوں نے قرار دیا ہوا ہے، اس سے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، اور اشہر جمع ہے شہر کا، شہر کے معنی ہے مہینہ۔ حج کے کم سے کم 3 ماہ ہیں جو معلوم ہیں۔ معلوم مجہول کا صیغہ ہے، احباب غور فرمائیں، فاعل موجود نہیں ہے۔ اس کی معنی یہ ہوئی، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں، جوڈیشری کے معاملات ہیں۔ حکومت سیاسی طرح سے جو اپنا نظام چلاتی ہے اس کے اندر کی اصطلاحیں ہیں، لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن کو سیاسی کتاب تسلیم ہی نہیں کرتے۔ الحج اشہر معلومات کئی ماہ پر مشتمل ہے۔ حج کا سیشن 3 سے اوپر ہو سکتا ہے۔ جتنے مقدمات بین الاقوامی عدالت میں آئیں گے، کم سے کم 3 یا 10 دن ایک مقدمے کو دے دیں۔ اگر 100 مقدمات آئے تو حساب لگاؤ، اس حساب سے وہ نمٹائے جائیں گے تو کئی ماہ بن جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ سمجھتے چلیں گے۔ تو مہینہ ذی الحج 9 تاریخ کا حج جو ہے مشہور، اور یہ آج اس پر عمل کیا جاتا ہے۔
بنو عباس کی فتح کے بعد سے، اور یہ بوگس ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ یہ حج تو عدالت سے تعلق ہی نہیں رکھتا جو آج کل کیا جا رہا ہے۔ حج تو ایک بین الاقوامی کورٹ کا نام ہے، عدالت کا نام ہے، تو اس میں اس حج سے تو واسطہ ہی نہیں ہوا۔ یہ حج تو رسم ہے، رسومات کا ایک بنڈل ہے، پلندہ ہے، ڈھیر ہے۔ اشہر و معلومات سے جو بات میں کہہ چکا، میرے خیال میں سامعین سمجھ چکے ہوں گے کہ موجودہ حج قرآن کے اشہر معلومات والے حج سے اتفاق نہیں کھاتا اور اس کے خلاف ہے۔ ویسے جو حج کے اصطلاحیں ہیں قرآن حکیم میں، ان کے بارے میں کئی بار معانی کے حساب سے آپ کی خدمت میں تشریح تعبیر پیش کر چکا ہوں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حج کے یہ اہم یعنی رکن ہی کہے جائیں، صفا اور مروہ، انہوں نے یہ پہاڑیوں پر نام رکھا ہوا ہے۔ صفا ذہنی چیز ہے، دل کی چیز ہے، مروہ ذہن دل دماغ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ یعنی آپ لوگ حج پہ آئے ہو، مخالف کے خلاف بین الاقوامی جج کے پاس فیصلہ لینے آئے ہو، دل کو صاف رکھو۔ تمہارے ایک دوسرے کی طرف حساب ہیں، خون کے ہیں، قتل کے ہیں، قبضہ کے ہیں، ان کے لیے جج فیصلہ کرے گا، دل میں مروت کا جذبہ رکھو، درگزر بھی کرو ایک دوسرے۔ کیا تو یہ قرآن کی اصطلاحوں کے مفاہیم ہیں جن کو انہوں نے پہاڑیاں بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے منہ پر ایسا لتر مارا ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ جس مکے کو انہوں نے بوگس مکے کو بوگس حج کا مرکز بنایا ہے، میرا والا مکہ میں نے جو ابراہیم پر فرض کیا تھا حج، یہ تو اس سے جوڑ ہی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم نوٹیفیکیشن جاری کرو لوگوں کے لیے حج کی خاطر۔ ناس کو، ناس میں ہندو بھی آ گیا، سکھ بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا، یہودی بھی آ گیا، نصارہ بھی آ گیا۔ ناس کو بلاؤ، تمہارے حساب ہونے، آؤ عدالت عالیہ کے سامنے۔ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تمہارے مسلم لوگوں کا حج پر جو ہے آنا ضروری ہے، اوروں کا آنا ممنوع ہے، تم لوگ قرآن کے دشمن ہو۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا اذن فی الناس بالحج یاتوک، ابراہیم آئے بھی تیرے پاس۔ ابراہیم مر جائے پھر، اور مر گیا پھر حج تو بند ہو گیا، کہ تیرے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی رشید صاحب عالم دین ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو واٹس ایپ گروپ کے ساتھی ہیں پڑھے لکھے ہیں، کہ واحد مذکر مخاطب کا اسم اشارہ ہے، خطاب ہے، تیرے پاس۔ تیرے پاس جب تک ابراہیم زندہ ہو، پھر یہ حج تو بند ہو گیا۔ پھر اس کے جا پر 2500 سال کے بعد اس کے نسب میں، اسباط میں، پوتوں میں سے محمد علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس کا مخاطب یہ یا تو کا ابراہیم کے بجائے محمد علیہ السلام بنا، اور اس کے لیے بھی یہ کہ تو زندہ ہے تو حج ہوگا۔ اب یہاں معنی مراد کچھ وسیع ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، کہ محمد علیہ السلام جو عالمگیر رہنما تھے، رحمت للعالمین تھے، اس کی رسالت کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے تھی۔
تو محمد کے وفات کے بعد بھی حج کو چلنا ہے، کیونکہ اس کی نبوت رسالت محدود نہیں تھی۔ حج محمد علیہ السلام کے بعد بھی چلے گا چلے گا چلے گا۔ کب تک چلے گا؟ جب تک عالمی لیول کی اس کی رینج حکومت کی جاری رہے، اور وہ 133 ہجری میں ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ بنو عباس نے نبی علیہ السلام کے خلفاء کو جنگ میں شکست دے دی، اور شکست دے کر حج کو انہوں نے جو قرآنی تصور تھا وہ کینسل کر دیا، اپنا والا حج چلایا۔ اور وہ حج جو ہے جو اب تک چل رہا ہے، یہ حج جعلی ہے، یہ بوگس ہے۔ اس حج کے اندر فریادی نہیں آتے، جوابدار نہیں آتے، فریاد کے اوپر کورٹ کی کارروائی نہیں ہوتی، فیصلے نہیں ہوتے، ظالم سے ظلم کا حساب نہیں لیا جاتا۔ حج تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں حج کیا ہے؟ حج تو ہو تو بتائیں، قرآن والا حج ہو، سر آنکھوں پر بتائیں گے۔ میں نے بتایا کہ وہ بین الاقوامی جج کے پاس حج ہوگا، اور کسی کے پاس حج نہیں ہوگا۔ یہ اندھے لنگڑے ملے سعودی نے کٹھے کر رہے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبہ بھی ایسا ہے کہ توبہ 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 اچھی ہے۔ ہاں، تو اصل بات جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ یہ مکہ بوگس ہے۔ اصل مکہ تو اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین میں بتایا کہ جہاں کوہ طور قریب ہو، جہاں انجیر کے باغات ہوں، جہاں زیتون کے باغات ہوں، جہاں طور سینا کی پہاڑیاں قریب ہوں، حاضر البلد الامین، اسی جگہ ہے بلد امین، اسی جگہ ہے مکہ بلد امین، مانا امن دینے والا۔ تمہارا موجودہ مکہ خود خطرے میں ہے، کاہے کا امن دے رہا ہے؟ اس کے بادشاہ وہ پاؤں پڑتے ہیں امریکہ کے، تو یہ مکہ اور اس مکے کے متولی امن دے سکیں گے؟ نہیں دے رہے۔ تو میں آگے آتا ہوں۔ قرآن نے کہا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، روم فتح ہو گیا جو تمہیں قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے جو عیسائی لوگ قربت میں فکری نظریاتی لحاظ سے ایک نبی والی امت ہے، عیسیٰ کے پیروکار ہیں، وہ مغلوب ہو گئے۔ لڑائی لگی فارس کے ساتھ روم کی، فارس جیت گیا، روم ہار گیا۔ تو اللہ نے تعزیت کی محمد علیہ السلام کے ساتھ کہ تم بھی کتاب کے مالک رسول ہو، وہ بھی کتاب والے ہیں، اگر وہ شکست کھا گئے ہیں کوئی بات نہیں، آئندہ چند سالوں میں پھر جنگ لگے گی، پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ روم کھول کر پڑھو۔ تو ادنی الارض، وہ جو قریب ہے تمہیں، تو وہ مکہ جس کو روم قریب ہے، یہ موجودہ بوگس مکہ نہیں ہے۔ وہ مکہ اردن والا پیٹرا جبل ہے جس کو مٹا ہوا مسمار شدہ مکہ ہے وہ۔ اب مسمار شدہ مکے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ حج کیسے کر؟ حج مکہ ہے ہی نہیں، وہاں بادشاہ عالمگیر ہے ہی نہیں، جہانگیر بادشاہ ہے ہی نہیں، ساری دنیا کے اوپر فیصلے کرنے والا بادشاہ ہے ہی نہیں، شہر بھی نہیں ہے، بادشاہ بھی نہیں ہے، پھر تمہارا حج کاہے گا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ حج اب ہے ہی نہیں، کرنا چاہو بھی پھر بھی نہیں ہے، بادشاہ جو نہیں ہے، ساری دنیا کے فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ یہودیوں نے اس حج کی نقل کی، کاپی کی، اور نیو یارک میں اس کو 1945-46 میں قائم کیا، اور وہ قائم کیا چوروں کی حفاظت کے لیے، مظلوم کے لیے نہیں ہے۔ موجودہ حج جو میں اس کو حج کہہ رہا ہوں، نیو یارک کے اقوام متحدہ کو میں حج کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بین الاقوامی عدالت تو ہے۔
حج کی معنی میں وہ پورا فٹ آتا ہے، اس کی تشریحات آتی ہیں، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اس حج کا، اس عدالت اقوام متحدہ کا منشور پڑھو، اچھا ہے، نسبتاً اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے۔ اب کون ان سے عمل کرائے؟ یہ تو سب کا فرض ہے کہ احتجاج کریں۔ اب افغانستان کا مسئلہ پڑا ہے، سب اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مانتا ہے نہیں مانتا، وہ ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کچھ مزید بحث ہیں جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے، وہ کچھ اور قسم کا ہے۔ سب پر باتیں ہونی چاہیے، لیکن میں جو قرآن کے اندر حج ہے اس پر بات کر رہا ہوں کہ وہ حج ختم ہے جس کو 1300 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا ہے، وہ حج موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے مسائل علم کے لیے پوچھو تو اچھی بات ہے، علم بڑھاؤ، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مکہ جعلی ہے، اس میں کعبہ جعلی بنایا ہے، مسجد حرام جو انہوں نے مکے میں بنائی ہے کعبے کے ارد گرد، وہ بھی جعلی ہے۔ البتہ مسجد نبوی وہ مدینہ شہر برحق ہے، سچا ہے، وہی ہے جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن حج کا تعلق مدینہ کے ساتھ نہیں ہے، مکے کے ساتھ ہے، اور مکہ جو اصلی ہے، سچا ہے، وہ مٹ گیا، وہ مسمار ہو گیا، اس لیے حج تمہارا ہو نہیں سکتا وہاں۔ میں جو تعبیرات ہیں قرآن کے حج کے اصطلاحات ہیں ان پر بول چکا ہوں، اس لیے زیادہ نہیں بول رہا، اس لیے کہ وہ ایک علمی مسئلہ ضرور ہے، لیکن وہ تمہارے کام کا تو نہیں ہے۔ آج اگر تم حج کرنا بھی چاہو تو تم تو بوگس مکے کو اصلی قرآن والا مکہ بنائے بیٹھے ہو۔ قرآن والے مکے کو تو حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اور قوم قریب تھی۔ قرآن لکھتا ہے کہ صبح سے رات تک اونٹ چلے تو لوط کے ملک اور قوم تک مکے سے پہنچ جائے۔ وہ حساب بتاتا ہے کہ 80 کلومیٹر بنتے ہیں، جبکہ موجودہ بوگس مکے سے لوط علیہ السلام کے قوم کا وطن جو ہے، جو عذاب کے نیچے آ گیا تھا، وہ تو 1000 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ ہر لحاظ سے تم جھوٹ پر چل رہے ہو۔ تمہیں کیا شوق پڑا ہے حج کرنے کا؟ حج تو جب ہو کہ جب ایسا حاکم ہو، اور وہ قرآن ٹھیک ہے، میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر اصلی مکے کو پھر سے بنایا جائے، لیکن بادشاہ تو تم نہیں بنا سکتے۔ بادشاہ بنانا ساری دنیا کا، اب آپ کی اطلاع کی خاطر بتا دوں کہ اسرائیل تیاری میں ہے کہ میں ساری دنیا کا حاکم بن جاؤں، اور اسی یروشلم میں، یروشلم، فلسطین، مکہ، یہ ملتے جلتے علاقے ہیں، ان پر میری حاکمیت ہو، اور تم تو ان کے نوکر ہو۔ سعودی والے ان کے نواسے لگتے ہیں، رشتے ہیں ان کے۔ بہرحال جن احباب نے حج کے بارے میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں بات کروں، وہ حج جو ہے ایک عدالتی اصطلاح ہے قرآن کی۔ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، یہود نصارہ کو قرآن کر رہا ہے کہ ابراہیم کے اوپر تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یہودی کہیں کہ ہم ابراہیم ہیں، نصارہ کہیں ہم ابراہیم ہیں، تو جھگڑے کے فیصلے کو حج کہا جاتا ہے۔ تم نے موجودہ حج تو رسومات کا بنڈل بنا دیا ہے۔ تو یہ جو حج ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے بہت کچھ میں بات کر بھی چکا ہوں۔ اس کے نشانات 10 یوں میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اس حج میں باغات ہیں، اس حج میں مچھلی کے تلاؤ ہیں جن کو جان بوجھ کر پانی خشک کر کے نظروں سے اوجھل کیا گیا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن والا حج یہ ہے۔ میں حج کے بارے میں
دوستوں کے حکم کی تعمیل میں اور بھی کچھ بولوں گا، لیکن عرض کروں گا کہ یہ میں نے جو پہلے لیکچر دیے ہیں اس موضوع پر کہ اصلی مکہ کون سا ہے، حج کسے کہا جاتا ہے، پھر اس ذخیرے جتنے لیکچر ہیں ان میں تلاش کریں، اور میں اگر بات بولوں گا بھی صحیح ابھی تو وہ تکرار ہی ہوگی، ورنہ یہ باتیں میں پیش کر چکا ہوں۔